کسی کا راہ خدا میں یوں گھر لٹا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام۔ والحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضی، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، لأنسبن الاسلام نسبہ لم ينسبها احد قبلی، الاسلام هو التسلیم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، خداوند منان کے عظیم لطف و احسان ہے ہم پر کہ جس نے پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں انسانوں پر بہت ہی لطف و کرم کیا، اور ان الطاف میں، ان کرامات میں انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ خداوند منان نے اپنی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ یعنی پوری مخلوق میں خداوند متعال نے انسان کو اشرف بنایا، اشرف کا درجہ دیا، اور یہ درجہ کوئی عام درجہ نہیں ہے، یہ ایک عظیم نعمت بھی ہے، عظیم فضیلت بھی ہے، اور عظیم درجہ بھی ہے۔ جہاں تک ہمارے ٹاپک کی بات ہے، جہاں تک ہمارے موضوع کی بات ہے، تو آج ہمارا موضوع جناب حضرت امیر مسلم بن عقیل ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور خطاب ملائکہ سے ہوا۔ ملائکہ سے خطاب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ملائکہ، میں اپنی جانب سے ایک نمائندہ بنانے جا رہا ہوں زمین میں۔ یعنی اس آیت میں، یہ جو آیت ہے، اس آیت میں خداوند متعال جہاں پر باقی سارے اہداف کو بیان کر رہا ہے، وہاں پہ ایک اعلان بھی فرما رہا ہے، ایک دو ٹوک فیصلہ بھی سنا رہا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ ملائکہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی اپنا نائب، نمائندہ مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نائب کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ جب بھی کوئی کسی کی جانب سے نائب بن کے جاتا ہے، جب بھی کسی کی جانب سے کوئی خلیفہ ہو کے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قوتیں، جو شرائط، جو پاور منوب انہو کو، کہ جس کی جانب سے وہ نائب بن کے جا رہا ہے، اس کو جتنے بھی پاور ہیں، وہی پاور وہ اپنے نائب کو اختیارات دے رہا ہوتا ہے۔
وہ اپنے اختیارات اس نائب کو دیتا ہے اور وہی نائب ان اختیارات کو، ان پاورز کو لے کے جس جانب جانا ہوتا ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو خداوند متعال نے یہی قانون اپنے نائب کے لیے قرار دیا کہ میں زمین پر اپنا نائب اور نمائندہ منتخب کرنے جا رہا ہوں، تو وہی طاقت، وہی قوت، وہی صلاحیت اپنے اس نائب کو عطا کی۔ یہ تو خدا کی جانب سے نائب تھا، یہ تو خالق کائنات کی جانب سے نائب ہے۔ اب آئیے یہی طریقہ کار، اب آئیے یہی سلسلہ خم غدیر کے میدان میں۔ خم غدیر کے میدان میں کیا ہوا؟ رسول گرامی قدر نے اپنی جانب سے نمائندہ مقرر کیا، اپنی جانب سے نائب مقرر کیا، اور نائب مقرر کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح پیغمبر اسلام نے اپنی جانب سے اپنا نمائندہ، اپنا جانشین قرار دیا، اپنا نائب قرار دیا علی ابن ابی طالب کو، اسی طرح حسین ابن علی نے جناب امیر مسلم بن عقیل کو اپنی جانب سے، جب کوفے کی جانب سے، کوفے کے مومنین کے، کوفے کے لوگوں کے خط آئے، بعض روایت میں 30,000 افراد نے جب امام حسین ابن علی کو خط لکھے، جب حسین ابن علی تک وہ خط پہنچتے ہیں تو حسین ابن علی نے اپنے نمائندے کے طور پر، اپنے نائب کے طور پر مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ قرار دے کر کوفے کی جانب روانہ کیا۔ پھر جو حالات پیدا ہوئے، مسلم بن عقیل جیسے ہی کوفہ پہنچتے ہیں، یہاں پر میں ایک اور نقطے کی جانب متوجہ کرتا چلوں کہ حضرت مسلم بن عقیل کے جو حالات تھے، جب امام حسین ابن علی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے کی جانب روانہ کر رہے تھے، تو تاریخ میں ملتا ہے 2 سے 3 مرتبہ مسلم بن عقیل نے امام حسین کی نیابت کو قبول کرنے سے انکار کیا، کہ بولا مجھے باز رکھیے، میں نہیں جانا چاہتا۔ پہلی دفعہ جب مسلم بن عقیل کو روانہ کر رہے تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کوفے سے، مکہ سے نکلے، کوفے کی جانب روانہ ہوئے، جیسے ہی مکہ کی وادی سے باہر نکلے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، حضرت مسلم بن عقیل واپس ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب واپس ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، مولا مجھے باز رکھیے، میں نہیں جانا چاہتا، یہ امر کسی اور کے حوالے کیجئے، یہ کام کسی اور افراد کے حوالے کیجئے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امام حسین ابن علی جانتے تھے، امام حسین ابن علی امام منصوص من اللہ تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ کام جو میں مسلم بن عقیل کو دینے جا رہا ہوں وہ مسلم بن عقیل کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عزیزان، دوبارہ مسلم بن عقیل کو امام حسین ابن علی نے وہی کام سونپا، اور اپنی نیابت میں اپنا سفیر مقرر کرنے کے بعد کوفے کی جانب روانہ کیا۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل وادی مکہ سے باہر نکل کے کافی سفر طے کرنے کے بعد جب کوفہ و مکہ کے درمیان میں تھے، دوبارہ خوشگوار ایک واقعہ پیش آیا، مسلم بن عقیل واپس ہوئے، امام حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے، مولا مجھے معاف کیجئے، یہ کام کسی اور کو سونپ دیجئے، یہ کام کسی اور فرد کے حوالے کیجئے، مجھے اس کام سے باز رکھیے، کیونکہ حسین ابن علی جانتے تھے کہ یہ کام مسلم بن عقیل کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دوبارہ مسلم بن عقیل کو 30ویں مرتبہ پیغام دے کے، اپنا سفیر مقرر کر کے، اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد روانہ کیا، اور مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں۔ اور جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، چونکہ خط لکھ چکے تھے کوفی حضرات، کوفے کے افراد 30,000 تک خط لکھ چکے تھے، ایک روایت میں 18,000 خط لکھ چکے تھے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ حسین ابن علی آئیں گے تو ہم ان کا
जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल करेंगे। लेकिन हुसैन इब्न अली ने अपना सफ़ीर के तौर पर मुस्लिम बिन अकील को जब रवाना किया और मुस्लिम बिन अकील कूफे में पहुंचते हैं तो एक सवारी है, मुख्तसर सा सामान है। वो देखते हैं कि ये मुस्लिम बिन अकील है, इमाम हुसैन का ख़त दिखाया। कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील को सफ़ीर हुसैन, नायब हुसैन जानते हुए बड़ी तादाद में बैयत कर ली। 30,000, 18,000 रवायत बाख्तिलाफ़ रवायत लोगों ने मुस्लिम बिन अकील की बैयत की। लेकिन जब यही बात यजीद को मालूम हुई तो यजीद ने मदीने के गवर्नर इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा कि आप जल्दी करें, मदीने की गवर्नरी छोड़ के आप जल्दी कूफे पहुँचें और वहाँ के लोगों को अपनी बैयत पर आमादा करें। और वो जल्दी, जैसे ही ख़त पहुँचता है तो वो वहाँ से मदीने को छोड़ के कूफा पहुँचता है और छुप के कूफा पहुँचता है। यहाँ से लोग मुंतज़िर थे इमाम हुसैन इब्न अली के। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो कि सफ़ीर हुसैन थे, वो लोगों से इमाम हुसैन के नाम पर, इमाम हुसैन के लिए बैयत ले चुके थे और उनको ये पैगाम दे चुके थे कि चंद दिनों के बाद हुसैन इब्न अली कूफा पहुंच रहे हैं। क्योंकि लोगों की ज़हनियत बनी हुई थी कि इमाम हुसैन इब्न अली ने आना है। और यहां से छुप छुपा के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मुख्तसर लोगों के साथ जब कूफे के बॉर्डर पर पहुंचा, शहर के बाहर पहुंचा, तो लोगों ने यह समझा कि यह हुसैन इब्न अली है। धड़ाधड़ लोगों ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ पर बैयत कर ली, क्योंकि वो तो इमाम हुसैन के चेहरे को नहीं जानते थे। उन्होंने तो कभी इमाम हुसैन को नहीं देखा था। जब वो पहुंचे, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद धोखे से लोगों की बैयत ली। और जब रात का टाइम हुआ, दारुल अमारा में वो दाखिल हो चुका उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, तो किसी ने लोगों से आके ये कहा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, ये मक्कार है, ये धोखेबाज है, आप उसकी क्यों बैयत कर रहे हैं? अजीजान, लोग मुतवज्जे हुए, लेकिन क्या कहा जाए, बदकिस्मती से ये जो तरीका फुज्जार और कुफ्फार की जानिब से लोगों की ज़हनियत तब्दील करने के लिए था, लोगों को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सिक्कों की चमक दिखाई, दुनिया की चमक दिखाई और फोर्स किया कि आप मेरी बैयत करें। लोगों ने हुसैन इब्न अली के सफ़ीर को छोड़ के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की बैयत शुरू की। अजीज़ान, 8 ज़िलहज का दिन गुजार के जब मगरिबैन की नमाज हुई और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इतनी सिक्कों की चमक दिखाई, दुनिया की चमक दिखाई कि लोग धड़ाधड़ उसकी बैयत में जा रहे हैं। और यहां पे तारीख ने यह भी लिखा है कि जिस जोजा का शोहर था, किसी बहन का भाई था, किसी मां का बेटा था, अगर डायरेक्टली वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के चंगल में नहीं आ रहे थे तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उनके घर वालों के ज़रिए से कोशिश की कि वो हुसैन इब्न अली की बैयत से निकलकर मेरी बैयत में आ जाए। तो कोई बहन आई अपने भाई को लेने, कोई माँ आई अपने बेटे को लेने, कोई जोजा आई जो अपने शोहर को लेने, खींच कर ले जा रही थी कि आओ आपने क्या करना है, हुसैन इब्न अली के हाथ पर क्या रखा है, हुसैन इब्न अली के दामन में क्या रखा है, आओ तो दुनिया संवार लो, अपना दामन संवार लो, दुनिया समेट लो। अजीजान, यही दुनिया थी कि जिसने हुसैन इब्न अली के सफ़ीर से बैयत शिकनी करवाई। और यही हुसैन का सफ़ीर जब उसने 8 ज़िलहज की नमाज मगरिबैन के बाद, जब मगरिबैन की नमाज शुरू हुई तो क्या देखा,
18,000 लोग موجود تھے نماز کے لیے. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. لیکن جب مغربین کی نماز، مغرب کی نماز پڑھ چکے تو عشاء کی نماز میں کچھ باقی رہ گئے تھے. جب عشاء کی نماز ہوئی، مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جو 18,000 کی تعداد تھی وہ 30 افراد میں باقی رہ گئی. عزیزان، جب 30 افراد میں باقی رہ گئی، سکوں کی لالچ میں لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے، دنیا کی لالچ میں جب لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو مسلم بن عقیل غم زدہ ہوئے، مسلم بن عقیل خوف زدہ ہوئے. اور عزاداروں، جب مسلم بن عقیل نے یہ کنڈیشن دیکھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہی لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے، وہی افراد جنہوں نے بڑی طلبگی کا اظہار کیا تھا کہ مولا آپ آ جائیں، ہمارے اوپر کوئی بھی امامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم آپ کی امامت کے منتظر ہیں، ہم آپ جیسا امام چاہتے ہیں. اور جو لوگ حسین ابن علی کے کہنے پر، حکم پر مسلم بن عقیل کی بیعت کر چکے تھے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ چکے تھے کہ واقعاً میرا مولا حسین ابن علی ہے، ہمارا مولا حسین ابن علی ہے. مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ یہ لوگ پھر چکے ہیں، یہ لوگ بگڑ چکے ہیں، حسین ابن علی کے سفیر جب عشاء کی نماز ختم کروا چکے، 30 افراد رہ گئے، اس کے بعد حسین ابن علی کا سفیر اٹھ کے چلنے لگا. کوفے کی بازاروں میں، کوفے کی گلیوں میں جب چلنے لگا تو کوفے کے دروازے اس دور میں مختلف باب ہوا کرتے تھے. جب باب القندہ کے نزدیک آئے تو جو 30 افراد تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلے جا چکے تھے. اب مسلم بن عقیل بالکل اکیلے رہ چکے تھے. مسلم بن عقیل بے سہارا یار و مددگار رہ چکے تھے. اب مسلم بن عقیل نے ان گلیوں میں، چونکہ کوفے کے شہر کو جانتے ہی نہیں تھے کون سی گلی کہاں پہ جا کے نکلتی ہے، چھپ چھپاتے پھرتا رہا مسلم بن عقیل، لوگوں سے چھپ رہا، آدمیوں سے چھپ رہا تھا. جب یہ کنڈیشن ہوئی عزیزان، مسلم بن عقیل بے یار و مددگار گلیوں کے چکر لگاتا لگاتا ادھرات کے ٹائم پر ایک دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. ایک خاتون کے ایک گلی میں گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. مسلم بن عقیل نے اس دروازے کو پرسکون پایا اور یہ احساس کیا کہ یہاں پہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہاں پہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے. عزادارو، مسلم بن عقیل جیسے ہی اس دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے، اس گھر میں موجود توآ نامی کنیز خدا اپنے بیٹے کے انتظار میں، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتی ہیں. جب دروازے کو کھولتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک عبداللہ خدا کا بندہ میرے دروازے پہ بیٹھا ہوا، میرے دروازے پہ. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وطن نہ ہو، جس کا کوئی وطن نہ ہو، جو بے یار و مددگار ہوتا ہے، اس انداز میں بیٹھا ہوا. تو نامی کنیز سوال کرتی ہیں، اے بندے خدا، کوفے کے حالات خراب ہیں، کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں. اے بندے خدا، کیا آپ کا گھر نہیں ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے میرے دروازے سے اٹھ کے چلے جاؤ،
عزادارو جب یہ جملہ کنیز خدا نے اپنی زبان سے بیان کیا، مسلم بن عقیل حسین کا سفیر، اوپر کنیز خدا کو دیکھ کے فرماتے ہیں، اے کنیز خدا، اگر میرا کوئی گھر ہوتا میں ادھرات کے ٹائم پہ آپ کے دروازے پہ نہ بیٹھتا، ادھرات کے ٹائم پہ میں آپ کے دروازے پہ نہ بیٹھتا، میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے۔ عزادارو یہ جب جملہ مسلم بن عقیل نے بیان کیا نا، تو نامی کنیز خدا کہتی ہیں کہ بندے خدا یہ تو بتلا، اگر کوفے میں آپ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بتلا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ عزادارو مسلم بن عقیل نے اپنا نام لیتے ہوئے فرمایا میرا نام مسلم ہے۔ عزادارو مسلم کا نام آیا کنیز خدا میں، چونکہ اہل بیت کی جاننے والی تھی، محب حسین ابن علی تھی، لرزہ طاری ہوا، ایک دفعہ پریشان ہو کے فرماتی ہیں مسلم، اب وہی تو مسلم نہیں ہے جو حسین ابن علی کا سفیر بن کے کوفے آیا تھا۔ عزادارو مسلم بن عقیل رو کے فرماتے ہیں میرا نام مسلم بن عقیل ہے، آپ نے صحیح پہچانا، میں ہی حسین ابن علی کا سفیر ہوں، مسلم بن عقیل ہوں۔ عزادارو ایک دفعہ قدموں پہ گر پڑی اور رو کے فرماتی ہیں اے بندے خدا، اے حسین کے سفیر، مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ عزادارو جب مسلم بن عقیل کو استوا نامی عورت نے کنیز خدا نے پہچانا، گھر لے کے آئی، گھر میں اندر داخل کیا اور ایک مہمان خانے میں مہمان نوازی کرنا شروع کی۔ عزادارو جب اس کا بیٹا جس کے انتظار میں بار بار دروازے سے دیکھتی تھی وہی بیٹا آیا، چونکہ وہ بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کا نمائندہ تھا، چاہنے والا تھا۔ عزادارو ادھرات کا ٹائم ہوا کہ حسین ابن علی کے سفیر کو نیند آ گئی، غش آ گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کے بابا علی مجھے لینے آئے ہیں۔ عالم خواب میں علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں مسلم میں آپ کو لینے آیا ہوں، مسلم جلدی کر میرے پاس آ جا۔ عزادارو جب مسلم بن عقیل کی آنکھ کھلتی ہے، بڑا روئے، بڑا گریہ کیا۔ یہ گریہ کی آواز جب توآ نامی کنیز کے کانوں پر پڑی نا، تو توآ نامی کنیز کے بیٹے کے کانوں پر پڑی نا، وہ ایک دفعہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے یہ مہمان خانے میں رونے کی آواز کیسی ہے؟ آپ کا آنا جانا میں نے رات سے دیکھا ہے، اس مہمان خانے میں کون ہے؟ عزادارو جب توآ نامی کنیز مسلم بن عقیل کا نام بتلانے سے گھبرا رہی تھی اور یہ کوشش کر رہی تھی کہ کہیں سے یہ بندے خدا، یہ میرا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ بتا نہ دے۔ عزادارو آخر جب اصرار بڑھا تو جناب توآ کنیز خدا نے نام بتلایا کہ اے میرا بیٹا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت کرتی ہوں، مجھے میرے اس حسین ابن علی کے سفیر کے بارے میں نہ بتانا، یہ حسین ابن علی کا سفیر مسلم بن عقیل ہے۔ عزادارو جب اس توآ نامی شخص کے بیٹے کو معلوم ہوا جس کو پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے، وہ تو میرے گھر میں چھپا ہوا ہے، عزادارو جلدی سے جاتا ہے اور جا کے اپنے امیر کو یہ بتلایا جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جس پر ڈھونڈنے پر انعامات رکھے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ جلدی سے اپنی فوج عبید اللہ ابن زیاد نے توآ نامی کنیز کے گھر روانہ کی۔ عزادارو جب توآ نامی کنیز نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو آواز دے کے کہتی ہیں مسلم، اے حسین کے سفیر، اب آپ کے بچنے کے امکانات کم ہیں، باہر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج آ گئی ہے۔ عزادارو مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا تلوار نیام سے نکالی اور کہا آپ نے کنیز خدا مہمان نوازی کی ہے، میں آپ کا صلہ آپ کے گھر میں جنگ کے ذریعے نہیں دینا چاہتا،
عزادارو مسلم بن عقیل گھر کو چھوڑ کے گلی میں نکل آئے، بڑی اچھے انداز میں جنگ کی، عزادارو مختصفیر کو پکڑا اور پکڑ کے عبید اللہ ابن زیاد کی بارگاہ میں لے کے آئے، خدمت میں لے کے آئے، دربار میں لے کے آئے نا۔ جیسے ہی داخل ہوئے تو عمر ابن سعد نے، ایک روایت میں ہے کہ دوسرے سپاہی نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل میرے امیر کو سلام کر۔ عزادارو جب امیر کا نام آیا نا، مسلم بن عقیل رو کے فرماتے ہیں میرا ایک ہی امیر ہے جو زینب کا ویر ہے، حسین ابن علی ہے، میں اس کو سلام نہیں کر سکتا، میں نے اس کو سلام کیا ہے۔ عزادارو جب مسلم بن عقیل نے دیکھا نا کہ میرے بچنے کے چانس نہیں ہیں، عزادارو عبید اللہ ابن زیاد سے فرمایا، کہا کہ میں آخری چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، اپنے کسی رشتہ دار کو میں اپنی وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو عمر ابن سعد کا انتخاب ہوا۔ جب حسین ابن علی کے سفیر نے وصیتیں شروع کرنا کی نا، عزادارو آخر میں فرماتے ہیں اے عمر ابن سعد میں آپ سے چند وصیتیں کرتا ہوں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میں جب سے کوفے میں آیا ہوں، میں نے اپنے اخراجات سے کھانا کھایا ہے، میں کچھ مقروض ہو گیا ہوں، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں، مجھے جب شہید کیا جائے، میری زرہ بیچ کے میرا قرضہ اتار دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میری لاش عبید اللہ ابن زیاد سے لے لینا، کہیں وہ میری لاش کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ عزادارو تیسری وصیت یہ کی کہ میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانب سے حسین ابن علی کی جانب خط لکھنا، خط میں یہ تحریر لکھنا، مولا آپ کوفے آنے والے تھے نا، مولا اب نہ آئیے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ حسین ابن علی تو بہادر ہے نا، اس کو کیا خوف ہے موت کا، موت کا کیا ڈر ہے، ان کا شہادت میراث ہے۔ عزادارو مسلم بن عقیل رو کے فرماتے ہیں بے شک مولا حسین ابن علی شہادت کے درجے سے نہیں ڈرتا، لیکن مولا حسین کے ساتھ مخدرات عصمت ہیں، زینب جیسی بہن ہے، اپنی بیٹیاں لے کے حسین ابن علی آ رہا ہے، میرا پیغام دے دینا مولا کوفے نہ آنا، مولا مجھے شہید کیا جا رہا ہے۔ عزادارو جب مسلم بن عقیل کو دار الامارہ کی چھت پہ لے آئے نا، جب آخری ٹائم آیا مسلم بن عقیل کا، انداز کیا ہے عزادارو، یہاں ایک مقام پہ حسین ابن علی غمگین ہوئے۔ جناب حسین کو غمگین دیکھ کے غازی عباس آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے مولا حسین سے سوال کرتے ہیں مولا یہ انداز غمگینی کی وجہ کیا ہے؟ مولا حسین دو انگلیوں کے درمیان میں منظر دکھاتے ہیں، اے میرے بھیا عباس آ کے دیکھ۔ حسین ابن علی کی انگلیوں میں عباس کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے۔ مسلم بن عقیل کو کیا دیکھتے ہیں، کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ بازو پشت کی جانب بندھے ہوئے ہیں، زانوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزادارو عباس ابن علی رو کر فرماتے ہیں بڑا ہی کوئی مظلوم شخص ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں غور سے دیکھ عباس، یہ مسلم بن عقیل ہے۔ عزادارو جب مسلم بن عقیل کا نام آیا تو غور سے کیا دیکھتے ہیں؟ دارالامارہ کے نیچے ایک کالے برقعے کے ساتھ ضعیفہ عورت ہے جو دارالامارہ کے چھت کے نیچے کھڑی ہوئی ہیں۔ عزادارو منظر میں عباس ابن علی کیا دیکھتے ہیں کہ جب مسلم بن عقیل کے دھڑ کو گردن سے جدا کیا جاتا ہے، سر کو نیچے پھینکا جاتا ہے، تو تڑپ کے کہتا ہے مولا مجھے اذن امامت سے کوفہ پہنچائیے، میں مسلم بن عقیل کے سر کو اپنی گود میں اٹھاؤں گا۔ عزادارو حسین ابن علی رو کر فرماتے ہیں اے عباس غور سے دیکھ، نیچے میری ماں زہرا حسین کے سفیر کو لینے آئی ہے۔ اپنی ماں، میری ماں پسلیوں کا درد بھول چکی ہے، میرے حسین سفیر کو لینے مدینہ چھوڑ کے کوفہ پہنچ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. کسی کا راہ خدا میں یوں گھر لٹا تو نہیں کوئی، حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں کوئی، حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں.